بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز کے بعد اگربتی پر یہ عمل پڑھ کے اگربتی کو گھر میں جلا دو، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، ہر طرف گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ ابھی تک 35 لوگ اس عمل سے ارب پتی بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوست احباب، قابل احترام میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے۔ کافی دوستوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ پاک نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ طریقہ بڑا سادہ سا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے گر دیے ہیں۔ قرآن اسی لیے رب نے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن بھیجا ہے کہ میرے بندے، آپ کو کسی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ نعوذ باللہ، قرآن میں کیا ہے، آپ کا ایمان خراب کرے گا، آپ کا یقین خراب کرے گا۔ اس وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ کے قرآن سے محبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک عدد آپ نے اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھنا کیسے گھر میں آپ کے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بالکل شور نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز عصر ایک ایسا حساس وقت ہوتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، وہ پہلے والے جو اپنے رجسٹر ہیں ان کو بند کرتے ہیں، نئے فرشتے ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔
وہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم بھی کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں، مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ ایسا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھائی ہے۔ اس سے 2 نمازیں پہلے ہیں، 2 نمازیں بعد میں ہیں، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، صرف انسان کو نظر نہیں آتے، باقی تمام مخلوقات ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے عصر کا، جب انسان اس وقت اچھا کام کرے تو جو فرشتے پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، جو نئے فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی اس ٹائم کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھے ہی لکھیں، یہ صرف عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو ہے وہ عرش والا، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ پھر اسی صورت میں پہنچایا جاتا ہے کہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ میرے بندے نے یہ کام کیا ہے، چلو اس کو دے دو۔ تو میرا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رات کو سردیوں میں جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ بس اس کی زندگی اسی خوشی میں ہے کہ گیلی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو یا بچی کو خشک جگہ پر لے کے آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے بھی میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میرے اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے سکون کو ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش ختم کر دیتی ہے، اپنی خوراک جو لذت ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائے، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے اندر ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ
اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے، میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے، اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دے۔ وہ اللہ سے اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک خاص وقت ہوگا، سورۃ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا، یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کر آپ نے اس اگربتی کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گر گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس اگربتی کو جلا دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے تمام کمروں میں اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا پہنچا دیں اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پر اس کو رکھ کے جلا دینا ہے۔ یہ روزانہ کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا آنے والا ہر ایک دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے تو کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ جتنے بھی حاسد ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، اس کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں لازمی کر دیا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو ہے دینے والی ذات، میں منگتا ہوں، تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔